بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ عمران خان کو راستہ دو تو پاکستان کو راستہ مل جائے گا۔ اب ایک بہت ہی اہم شخصیت نے ایک بیان دیا ہے، یہ بیان بہت اہم ہے۔ پاکستان کو راستے کے لیے عمران خان کو راستہ دینا ضروری ہو گیا، یعنی نظام کو اب مشورے دیے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی نے پاکستان کا مستقبل بتایا ہے، شہباز شریف 5 سال پورے کریں گے۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر کیا تنقید ہو رہی ہے، یا یہ بیان کیا وہ دے سکتے تھے، نہیں دے سکتے تھے، یو ٹرن لیا کیوں گیا، یعنی محسن نقوی اچانک سے بیان سے پیچھے کیوں ہٹے، وضاحت کیوں کی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کیا کہنا ہے، شہباز شریف کے 5 سال پورے ہوں گے نہیں ہوں گے، پیچھے کیا چل رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی بھی بول اٹھے، ان کا بھی بیان بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد مالک نے کچھ انکشافات کیے ہیں، کچھ خبریں دی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لانگ مارچ کیا ہونے جا رہا ہے، لانگ مارچ کے اندر کیا کچھ سرکاری طور پہ استعمال کیا جائے گا، پلاننگ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بیان بہت اہم ہے، ایک اہم شخصیت نے بیان دیا ہے، اور بیان یہ کہ عمران خان کو راستہ دو تو پاکستان کو راستہ مل جائے گا۔ یعنی اس وقت نظام مڑ کے دوبارہ عمران خان پہ آ کے رک گیا ہے۔ 3 سال سے کیا ذاتی رنجش اور لڑائی کی خاطر ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے ایک کالم لکھا ہے، جنگ اخبار کے اندر حفیظ اللہ نیازی کا کالم ہے، جس کا آخری پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان پر میرا غصہ ذاتی اور اس کی ذات سے نفرت مملکت سے محبت کے باعث۔ عمران خان کے عشق کے سامنے میری ذات 0/0 ہے۔ آج جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا درخواست گار ہوں تو یہ کیسے ممکن کہ میں خود کسی کو معاف نہ کروں۔ پاکستان کی خاطر آج میں عمران خان سے اپنی رنجش ختم کرتا ہوں۔ میرے ہم وطنوں، خدا را پاکستان کی خاطر ہم سب پاکستان کی خاطر اپنی رنجشیں ختم کر دیں۔ مملکت کے لیے ہماری رنجشیں جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں۔ آج پاکستان کو آگے بڑھنے سے حکومت اور عمران خان کے باہمی ٹکراؤ روک رکھا ہے۔ خدا کے واسطے پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں، اے اہل اقتدار، اے حزب اختلاف۔ اور اپنی ٹویٹ کا انہوں نے جو کیپشن لکھا ہے، وہ کیپشن کیا ہے، عمران خان کو راستہ دو پاکستان کو راستہ مل جائے گا۔ یعنی کیا نظام کو اب مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو راستہ دو، نظام کو راستہ مل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 3 سال سے ریاست جہاں پہ پہنچی ہے، اقتدار کی کرسیوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ریاست کو ڈبو دیا ہے، تو آخر کس لیے؟ صرف ذاتی رنجش عمران خان کے ساتھ، اور اس کے بعد نظام، ملک، ریاست کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر وہی ذاتی رنجش ختم کر دی جائے تو ریاست آگے بڑھ سکتی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب حفیظ اللہ نیازی خود عمران خان کے ساتھ ذاتی اناد رکھتے ہیں، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ بہت ساری جگہ ان کا دعویٰ کرنا ہے کہ عمران خان کو سمجھنے میں مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ محسن نقوی کا بیان بہت اہم ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کی طرف شاید حکومت، جو کہ 30 سال کا تجربہ رکھتی ہے، پاکستان مسلم نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کی توجہ نہیں ہے۔ محسن نقوی نے اب سے پہلے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا تھا، لیکن اچانک سے محسن نقوی کا ایک بیان سیاسی سامنے آیا، اس کے بعد دوسرا سیاسی بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ یعنی جو بیان انہوں نے پہلے دیا، انہوں نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ جب سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو پھر 5 سال کیسے پورے کرے گا؟ جب سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم کیسے رہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ کیا اس چیز کا تعین محسن نقوی نے کرنا ہے کہ شہباز شریف کی کارکردگی نہ ہو، سسٹم کولیپس کر جائے، اس کے باوجود بھی چلے گا؟ تو جب ایک حکومت ڈیلیور کر ہی نہیں سکتی تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ یعنی کیا جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اب جب یہ ڈیلیور نہیں کر رہے، سسٹم ناکام ہو چکا ہے، تو حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے۔ اسے پھر کیوں 5 سال پورے کرائے جائیں گے؟ کیا یہاں صرف ذاتی خواہشات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ اب یہاں پر سلمان مسعود کا کہنا ہے، جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کچھ یو ٹرن لیا گیا، یعنی اپنے بیان سے پیچھے ہٹا گیا، کچھ پالیسی میں رد و بدل کیا گیا، اور سیاست بھی خوب چمکی، لیکن اس سب سے اصل دراڑیں واقعی بڑھ گئی۔ سوال ہے کہ جو دراڑیں آ چکی ہیں، اب اعزاز سید کا بھی کہنا ہے کہ یقین رکھیں سیم پیج پھٹ گیا، یعنی سیم پیج اب جو ہے سٹل سیم نہیں ہے۔ حکومت اور طاقتور جو ہے ایک پیج پر نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کی رائے، ان کی سوچ، اس میں کافی زیادہ فاصلے آ چکے ہیں، دراڑیں آ چکی ہیں۔ اب جس طرح محسن نقوی سامنے آتے ہیں دوبارہ سے، وہ حکومت کی تعریف کر دیتے ہیں، انہیں خوش کر دیتے ہیں کہ 5 سال مکمل ہوں گے، تو کیا اس سے دراڑیں بڑھ جائیں گی جو کہ آ چکی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بیان بڑا اہم ہے۔
ساتھ میں ثاقب بشیر کا کہنا ہے سسٹم ریسیٹ کی ضرورت سے لے کر حکومت 5 سال پورا کرے گی تک کا سفر طے ہوا. یعنی پہلے محسن نقوی سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ سسٹم ریسیٹ ہوگا، یعنی حکومتوں کو گرایا جائے گا یا بدلا جائے گا، جو بھی ہوگا. لیکن پھر کہا گیا کہ 5 سال پورے ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ ایک جانب انہیں بتایا گیا کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے. اس سے کتنا بڑا فاصلہ آ گیا؟ فاصلہ آیا ہے تو بتایا گیا ہے. کیا اب یہ کہنے سے کہ 5 سال پورے کریں گے فاصلے ختم ہو جائیں گے؟ پاکستان مسلم نواز اور خصوصاً نواز شریف جب فاصلے ان کے درمیان آتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. آج تک جب بھی موقع ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بیانات دیتے ہیں نواز شریف، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے دل سے جو قدورت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ دور نہیں ہوتی. اس لیے یہ فاصلے، یہ گیپ فل نہیں ہوگا، بلکہ یہ آگے بڑھے گا. اور سیم پیج حقیقتاً سیم نہیں رہا ہے. کوئی بھی بیان ہو، چاہے محسن نقوی دے، کہیں سے بھی بیان آ جائے، لیکن اختلافات حکومت کے گھر جانے کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے. اب یہی سوال محسن نقوی نے جو 5 سال کا کہا، حامد میر نے بیرسٹر گور سے پوچھا تو بیرسٹر گور کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کا بھی یہ خیال ہوگا کہ وہ 5 سال پورے کریں گے. یہ محسن نقوی صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف ایسا سوچتے ہیں. یعنی شہباز شریف کو بھی نہیں لگتا کہ وہ 5 سال پورے کریں گے. وہ جانتے ہیں کارکردگی نہیں ہے، 5 سال بہت مشکل ہے حکومت پورے کر سکے. اب یہی سوال جب شاہد خاقان عباسی سے پوچھا گیا کہ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو یہاں پر شاہد خاقان عباسی کا بیان بہت ہی جو ہے الارمنگ ہے. ان کا کہنا ہے نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اعتماد کبھی تھا ہی نہیں کہ وہ کھو سکتا ہے. اب انہوں نے کہنا ہے کہ شہباز شریف پر تو عوام کا اعتماد تھا ہی نہیں، کھویا تو وہ جا سکتا ہے جو ہو. یعنی شہباز شریف پر اعتماد نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر کیا حکومت کے پاس کچھ بچتا ہے؟ تو شہباز شریف کی حکومت ہو، نواز شریف کی ہو، مریم نواز کی، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. اب محمد مالک نے کچھ انکشافات کیے جو سب سے زیادہ الارمنگ ہے. پہلی بات تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ 2-2.5 سال میں محسن نقوی نے سیاسی بیان نہیں دیا، تو 2-2.5 سال کے بعد ایک بیان آیا، پھر دوسرا آیا. اس سے مستقبل واضح ہو رہا ہے. جو باتیں ہوئی تھی کہ اب وزیر اعظم جو ہے ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی بن جائیں، کوئی اور اہم پوسٹ مل جائے. کیا محسن نقوی کی سیاسی طور پر یہ 2 بیانات کے بعد انٹری ہو چکی ہے؟ کیا سیاسی بیانات کے بعد اب محسن نقوی آگے بڑھنے کا سفر شروع کر چکے ہیں؟ یعنی اب جو ہے وزارت عظمیٰ کا سفر جو ہے وہ محسن نقوی اس کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو ناظرین، جس طرح محسن نقوی اب سیاسی بیانات دے رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے. دوسری بات محمد مالک جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، لوکل گورنمنٹ کے نظام میں نہیں جایا جائے گا. پہلے جو مرضی بات ہو، یہ بات صوبوں پر ہی جا کے رکے گی اور چھوٹے صوبے ہر صورت میں بنیں گے. یعنی اب چھوٹے صوبے بنانا ضروری ہے. بیچ میں جو بلدیاتی نظام کی بات ہوئی تھی، لوکل گورنمنٹ کی، وہ نظام صرف نہیں چلے گا، بلکہ صوبے ہی بنائے جائیں گے. اور یہ بات بھی طے. آخری بات، اس وقت جو ہے زرداری، آصف علی زرداری غائب ہیں، یعنی اسلام آباد کے اندر موجود نہیں. بلاول بھٹو کشمیر سے داڑتے ہیں، چنگاڑتے ہیں. اس کے اوپر ان کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی ناراضگی آزاد کشمیر انتخابات کی ہے اور اس پر غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کو کیا ہوا؟ میری اطلاع کے مطابق صدر صاحب بہت زیادہ ناراض اس بات سے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں، انہوں نے یہ بات شیئر کی کہ جب جوڈیشل کمیشن بننے کی بات ہو رہی تھی تو ان سے طے ہوا تھا کہ کم از کم 2 یا 3 سیٹیں کمیشن کے اندر دی جائیں گی، لیکن 1 سیٹ دی گئی. لیکن یہ زرداری صاحب کے نزدیک یہ بہت بڑا وعدہ خلافی ہے. وہاں پر یہ بھی ہوا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں سیٹ ایک اور دیں، میں خود جوڈیشل کمیشن کا رکن بنوں گا. یعنی 2 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا زرداری سے، جو کہ پورا نہیں ہوا. 1 سیٹ دی گئی. تو ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی، جس کے بعد وہ ناراض ہیں اور فی الحال وہ سائن نہیں کر رہے. یعنی وہ بھی آف ہوئے اسکرین سے غائب ہیں. لیکن کیا غائب رہ سکے گے؟ جن کے ساتھ ان کا پالا، یعنی جو ان کو لائے ہیں، کیا ان کے ساتھ ان کی اکڑ خانی چل سکے گی؟ تو ان کا اکڑنا نہیں چلے گا. یعنی کہیں پر آ کر بھی یہ جو اکڑنا ہے یہ ٹوٹ جائے گا. یہ اکڑ زیادہ نہیں دکھا سکتے. اب بیرسٹر گور کا کہنا ہے، جب ان سے لانگ مارچ کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہر بات پر لانگ مارچ کی کال نہیں دی جا سکتی. سنجیدہ معاملہ ہے. 2024 کے بعد پہلی دفعہ ہم نے لانگ مارچ کی کال دی ہے. ہمارے پاس رہا کچھ نہیں. وی ہیو نو آپشن. 295 دن ہو گئے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. ہمارے حق میں جو آرڈر ہے اس پر عمل نہیں ہوا. اب بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ہم کریں گے. اب لانگ مارچ کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے شفیع جان سے، اس میں آپ کیا کیا کریں گے؟ کیا سرکاری مشینری لے کر آئیں گے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم سرکاری مشینری تو نہیں لے کر آئیں گے، لیکن ہم واش رومز اور ٹینٹ ساتھ لے کر آئیں گے، کیونکہ ہمیں لمبی دیر بیٹھنا پڑ سکتا ہے تو ہم بیٹھیں گے. یعنی ہر صورت میں لانگ مارچ ہوگا، بیٹھیں گے. جب تک لانگ مارچ کا رزلٹ نہیں نکلے گا واپس نہیں جائیں گے. باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، دعوے بڑے ہیں، لیکن حقیقت تب نظر آئے گی جب یہ ڈیٹ قریب آنا شروع ہوگی.
اس ڈیٹ کے اندر جو چیز ہے سب سے امپورٹنٹ کہ 2 مہینے کی جو ڈیٹ دی گئی ہے یہ خود جو ہے بہت کمزور ہے. یعنی اس کے اندر ایک کمزوری ہے جو کہ واضح کر رہی ہے کہ جب یہ ڈیٹ آئے گی تو احتجاج آلریڈی بہت کمزور ہو چکا ہوگا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.